باب وحب الدين الله عز وجل أكبر وردي قال ابنه مصنع قال نجري من الشام قال أخبرني بن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وإن امرأة قال من هذه قال فلانة تذكر من الصلاة قال ما عليكم ما تطيقون والله لا يمل الله حتى تملوا وكان حب دين إليه ما داوم عليه صاحبه. امام بخاری رحمۃ اللہ باب رسول السلام مرضی باب رسول السلام نے قال مالک بن زید بن اسلم عطاء بن يسار اخبرنا عباس خذ اخبر ان محمد صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمع العبد حسن الاسلام يكفر الله عن كل سيئة كانت زلفا كان بازر القصاص الحسن بشر امثالها الى 700 ضعف والسيد مثل الله تعالى الله عنها بي قال ابن سعد منصور قال عبد الرزاق قال اخبرنا مامن حمام بن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال صلى الله عليه وسلم اذا احسن احد الاسلام فكل يعملها تكتب بعشر امثال الى 700 وكل يعملها تكتب له بمثلها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن اسلام مرد میں حسن و قوت کے بعد سے اسلام کی تقسیم کر رہے ہیں کہ کسی انسان کا اسلام حسین ہوتا ہے، یعنی اس پر اسلام پر عمل کرتا ہے تو اس کا اسلام حسین ہو جاتا ہے، اور جب اسلام پر عمل نہیں کرتا تو اس کا اسلام قوی ہو جاتا ہے. حسن و قوت اسلام میں درجات ہیں، ایمان میں بھی درجات ہیں. جو آدمی جتنا زیادہ عمل کرتا جاتا ہے اتنا اس کے اسلام میں حسن پیدا ہوتا جاتا ہے، اور جتنا وہ عمل میں پیچھے رہتا ہے اتنے اس کے اسلام میں خوب ہے مسلمان لیکن قوی ہے، برا مسلمان، اور اگر عمل کرتا ہے تو حسین مسلمان ہے. اب یہ قال مالک سے تعلیق لائیں. تعلیق امام مالک کی تعلیقات بہت مشہور ہیں، یعنی امام مالک پوری سند بیان نہیں کرتے اور آگے سے اپنے استاد سے بیان کر دیتے ہیں، پوری سند نہیں لاتے. قال مالک امام بخاری لا رہا ہے کہ زید بن اسلم نے بتایا کہ اب اسے خدری کی روایت ہے، پیغمبر اسلام کو فرماتے سنا اذا اسلم العبد، اگر کوئی مسلمان ہو جائے فحسن اسلام، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کا اسلام اچھا ہو جائے، یعنی کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے نماز روزے کا بند ہو گیا، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کانت زلفاہا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر برائی جو اس نے کی تھی، ہر برائی جو اس نے کی تھی وہ ختم کر دیتے. وقانا بعد ذلك القصاص، پھر زندگی میں پچھلی برائیاں سب ختم ہو جائیں گی، کفر و شرک بھی ختم ہو جائے گا، چوری ڈاکہ زنا بدکاری جو بھی اس نے کیا تھا حالت کفر میں، اسلام لانے کے بعد وہ سب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد قصاص ہے، یعنی اگلا بدلہ. الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی کرے گا تو 10 گنا ملے گا، الی 700 ضعف، 700 گنا تک. یہ انسان کے اخلاص پر ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی اس کی قیمت زیادہ ہے. کم از کم 10 گنا ہے، ورنہ 700 گنا تک بھی کرا جاتا ہے ایک آدمی کا عمل کا بدلہ. یعنی 2 رکعت پڑھی 700 رکعت کے برابر چلی جائے گی. یہ تو ہے نیکی میں. وسیعۃ مثلیہا، اور برائی پر اتنی برائی ملے گی الا یتجاوز اللہ عنہ، الا کہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے، یعنی برائی کو نہیں کہ ڈبل کر کے دیں گے، برائی اتنی ملے گی. اب یہاں ایک بات ہے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور یہ قانون ہے کہ جو انسان مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے پچھلے سارے گناہ کفر شرک ختم ہو جاتا ہے. الاسلام یہدی ما کان قبلہ. تو امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ کفر شرک تو ختم ہو جاتا ہے لیکن باقی گناہوں سے توبہ کرے اسلام لانے کے بعد. تو میں نے یہ کیا تھا، اللہ مجھے معاف کر، توبہ کرے. لیکن دوسرے ائمہ کے یہاں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، جب کفر شرک معاف ہے تو باقی گناہ تو اس سے کم ہے تو وہ بھی ساتھ ہی معاف ہو جاتے ہیں. اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی، یہ تو ٹھیک ہے گناہ تو اور برا معاف ہو گئے، ایک آدمی نیکی کرتا ہے حالت کفر میں، نیکی کرتا ہے، نیکی سے مراد عبادت نہیں ہے. حالت کفر میں حج کیا اس نے، جیسے مشرکین حج بھی کیا کرتے تھے. نیکی سے مراد ہے مخلوق سے جو تعلق رکھتی ہے، جسے بھوکے کو کھانا کھلایا تھا،
جیسے غلام کو آزاد کیا تھا، کسی مظلوم کی مدد کی تھی، والدین کی مدد کی، والدین کی خدمت کی تھی، حالت کفر میں. تو اسلام لانے کے بعد ان کفر کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یا نہیں، یہ بہت اہم بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، جبکہ حدیث میں دونوں کا ذکر آتا ہے. یہ جو حدیث آ رہی ہے ابو سعید خدری کی، اس میں دونوں پہلو ہیں. اس میں آتا ہے کہ جو حسنہ اس نے کی تھی اس نیکی کو بھی، وہ نیکی بھی اس کو ملے گی. حالت کفر کی میں جو نیکی کی تھی تو مسلمان ہونے کے بعد اس نیکی کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا. کیا عبداللہ مسعود کی حدیث ہے، اور سب سے مشہور وہ روایت ہے جو آپ کے مسلم شریف میں ہے. حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، سردار قسم کے آدمی، غلام بہت آزاد کرتے تھے. کوئی غلام مل جاتا، مظلوم ہوتا، پیسے دیتے اس کو آزاد کرتے تھے، اور لوگوں کی مہمانی بہت کرتے تھے. آنے والوں کو ہر وقت تم کیا اونٹ ذبح ہوتے رہتے تھے، لوگ آ رہے جا رہے، قافلے لوگ کھا رہے. وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہ سوال کیا پیغمبر السلام سے کہ میں جو نیکیاں کرتا تھا اس کے بارے میں میرے لیے کچھ ہے. حدیث کے الفاظ ہے جو مسلم سے حدیث ہے، اسلمت علی ما اسلفت من خیر. اسلمت، تو جو مسلمان ہوا ہے، علی ما اسلفت من خیر، اس خیر کے سمیت مسلمان ہوا ہے جو تو نے زمانہ جاہلیت میں کی. آج اس سے معلوم ہوا کہ ان کو زمانہ جاہلیت کی تمام نیکیوں پر اجر و ثواب ملا. ٹھیک ہے. اس طرح ابن جدعان بھی ایک بہت سخی آدمی تھا. اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا تھا کہ ابن جدعان نے اتنی نیکیاں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، تو آیا وہ اس کو فائدہ دیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا تھا ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو وہ نیکیاں بھی اس کو فائدہ پہنچاتی. ابن جدعان کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو اسلمت علی ما اسلفت من خیر، یہ آپ نے حکیم بن نظام سے کہا، مسلم شریف جانتا ہے، یعنی ما اسلمت من خیر، یہ جو خیر جو تو نے کی اس سمیت تو مسلمان ہوا ہے. اور ایک معنی لکھا ہے کہ تجھے توفیق اس وجہ سے ایمان اور اسلام کی ہوئی ہے کہ تو اچھا آدمی تھا اور اچھائی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تجھ پر پڑ گئی. لیکن امام بخاری نے اس ٹکڑے کو یہاں پر نقل نہیں کیا ہے. اصل میں امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو نیت کرنی آتی ہو، نیت درست ہو. دوسرا یہ ہے کہ جس کو راضی کرنا ہے اس کو جانتا ہو. تو کافر تو نہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے نہ اس کو نیت کرنی آتی. لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جمہور ائمہ، کہ خدمت خلق سے متعلق جو نیکیاں ہوتی ہیں اس میں ان دونوں چیزوں کی خاص ضرورت نہیں ہوتی. ایک آدمی آیا، آپ نے اس کی فوری کی مدد کر دیا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے تو آپ کے لیے اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا. اور ابن منیر ایک بہت بڑے محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ جب ایک انسان گناہگار انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہگار ہے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. تو قرآن نے کہا کہ ہم اس کی برائیوں پر بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. گناہگار کی برائیوں پر بھی توبہ کر لی تو جو برائیاں تھی وہ نیکیاں لکھ دی. جتنے برائیاں کی اتنی نیکیاں اس کے نام عمل میں درج کر دی جاتی ہیں، حالانکہ وہ برائی ہے. اور اس پر مولانا رومی نے مثال بھی دی کہ برائی نیکی میں کیسے بدل سکتی ہے. ہم روز یہ دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ گوبر اور نجاست ڈالتا ہے کھیتی میں، اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے پھول اور پھل میں تبدیل کر دیتے، حالانکہ ہے وہ نجس. لیکن وہ پانی ملتا ہے، سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نجس چیز پکیزہ بن جاتی ہے. کوئی گھاس ہے، وہی اناج ہے، وہی پھول ہے، وہی پھل بن جاتا ہے. تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ رات دن ہم یہ نظارہ دکھاتے ہیں تو کسی گناہگار بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ایک بات یاد رکھو کہ تبدیل حیات جو ہے نا، تبدیل حقیقت، یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں تبدیل حقیقت نہیں ہے.
یہ سائنسدان جو بھی کوئی چیز بنا دیں گے اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی ان کی حقیقت برقرار رہتی ہے. آپ لسی بنا لیں دودھ اور پانی کو ملا کر، ان کی حقیقت لسی، دودھ کا بھی ذائقہ اس میں ہے، پانی بھی اپنا رنگ اس میں دکھاتا ہے، لیکن حقیقت کو تبدیل کر کے دوسری حقیقت میں تبدیل کر دیا جائے، نجاست کو پاکی میں تبدیل کر دیا جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اللہ نے انسان کے پیدا کرنے کو بتایا کہ پہلے بوند تھا اور پھر لوتھڑا بنا اور پھر جو ہے وہ خون کی پٹی، پھر لوتھڑا، پھر کیسے کیسے کرتے. اب حقیقت کیا ہے اور جو تبدیل کیا تو بن کیا گیا، جل و سمیع بصیر. ابن منیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ گار جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں بدل لیتے ہیں. قرآن کا وعدہ ہے. تو کافر جب مسلمان ہوگا تو اس کی نیکی پر نیکیاں کیسے نہیں دیں گے، اس کی نیکی پر نیکی اور اجر کیسے نہیں دیں گے؟ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. گناہ گار کی توبہ کرنے پر گناہوں کو نیکی سے بدلا جا رہا ہے. تو کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس نے جو حالت اسلام میں نیکیاں کی ہیں حالت کفر میں، اس نیکیوں سے مراد عبادات نہیں ہے، مخلوق کی خدمات سے متعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو اس کو اجر عطا فرمائے. حضرت صاحب منصور قال عبد الرزاق قال اخبرنا حمام الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا صلاح تم اسلام، جب تم میں کسی کے اسلام اچھا ہو جائے فکل حسن عمل ہوا تو جو بھی نیکی کرے گا تو جیسے امثالیہ وہ 10 گنا لکھی جائے گی، لا صبر میں 700 گنا تک. تو کل سے جاملہ تو مثلیہ، اور جو بھی برائی کرے گا تو وہ اس نے لکھی جائے گی جس نے گناہ کیا. کیونکہ نیکی پر زیادہ اجر دینا یہ شان فضل ہے، اور برائی پر اگر بڑھا دے تو عدل کے خلاف ہے. تو عدل اور فضل کہتے ہیں کہ کام تھوڑا ہو زیادہ عطا فرما دے، یہ فضل ہے. اور عدل کہتے ہیں کہ اتنا جرم نہیں کیا اور اس پر زیادہ سزا دے، ایسا نہیں ہے. جرم پر زیادہ سزا نہیں، اتنی دیں گے جس کا اس نے جرم کیا، کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے. اب احب الدین اللہ عز و جل ادبمہ، کہ دین محبوب وہ ہے جو ہمیشہ، دین سے مراد ہے اعمال، دین سے اعمال مراد ہے کہ جو اعمال ہمیشہ ہوں وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو معلوم ہے کہ احب اور غیر احب کے اعتبار سے دین کی تقسیم ہے. بعض آدمی کے اعمال وہ جو اللہ کو محبوب ہے، بعض کے جو محبوب نہیں. محبوب وہ اعمال ہیں جو تھوڑے تو ہیں لیکن دائمی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر. اس لیے تمام اللہ والے جو ہے وہ معمولات کی بھی، تاکہ معمولات بناؤ، یعنی روزانہ کی بنیاد پر کوئی چیز کرو تو اس کو معمولات کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن جوش آیا 10 سپارے پڑھ دیے اور اگلے دن ایک رکوع بھی نہ پڑھا گیا. جوش آیا 1000 تصویر پڑھ دی، جوش آیا ساری رات جاگ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ پسندیدہ نہیں، پسندیدہ تھوڑا تھوڑا ہو لیکن دائمی. بتاؤ اگر زور کی بارشیں ہوں تو سیلاب آ جاتا ہے، اگلی کھیتی بھی خراب رہتی ہے. اگر تھوڑی تھوڑی ہو تو کھیتی کو فائدہ پہنچتا ہے. دریا میں اگر اتنا پانی آیا تو تباہی مچا دی نا اس نے، بجائے فائدے کے نقصان. اگر یہی مناسب مقدار میں آتا تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. یہی انسان کے اعمال کا معاملہ ہے. اس لیے دوام عمل اہم ہے. اچھا، دوام عمل کے اندر 2 چیزیں. جب انسان کسی عمل کو دائمی کرتا ہے تو وہ تھوڑا ہے، وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے نتیجے میں، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ روزانہ تھوڑی تلاوت کرتے ہو، آپ روزانہ کرتے کرتے اب آپ زندگی میں جب دیکھو گے، اگر وہ جو جوش کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک دن ہو گیا پھر 10 دن چھٹی، تو یہ آدمی جو کچرے کی چال چل رہا تھا تو یہ زیادہ کام کر جائے گا. ایک بات یہ. دوسری بات ہے جب کسی عمل پر دوام نصیب ہو جاتا ہے تو اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، کیونکہ استقامت کی علامت ہے. اور استقامت اسے کہتے ہیں کہ وہ آخری زندگی کے آخر تک اس چیز کو چلائے گا. جب زندگی کے آخر تک اس کو توفیق دی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو انعام بھی دیا جائے گا. تو انعام تب دیا جائے گا جب ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. دوام عمل کا جو بڑی بہترین نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہ جو دائمی عمل ہے یہ اس کو وہاں پہنچائے گا، ایمان کے دروازے تک پہنچائے گا، موت کے دروازے تک ایمان کے ساتھ لے کے جائے گا. یہ
تو معلوم ہوا کہ دین میں درجات ہیں. اگر دائم دوام ہے تو اور درجہ ہے، دوام نہیں ہے تو اور درجہ ہے. ایک دن کچھ بن جاتا ہے، ایک دن کچھ بن جاتا ہے. اکثر لوگوں کی زندگی میں یہی چلتا رہتا ہے پوری زندگی. کبھی بہت نیک ہو جائیں گے، وہ مسجد کو لازم پکڑ لیا، پھر غائب ہوں گے تو سالوں سال پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے حدیث شریف آ رہی ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ پیغمبر سلام آئے گھر میں، امراۃ، ایک عورت بیٹھی تھی میرے پاس. قال فرما من حاضی، کون عورت آئی؟ کون عورت؟ معلوم ہوا کہ گھر میں اگر ایسا کوئی اجنبی وہ معلوم ہو تو اپنی بیوی سے پوچھا جا سکتا ہے، گھر والوں سے بھی کون لوگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ تو ایسے ہو نقصان پہنچا دیں کہ کون ہے، وقت کی اجازت ہے تو میں یہ عورت کون ہے؟ قال فلانا کہ فلاں عورت ہے، تذکر من صلاتھا، اپنی نماز میں سے بڑی مشہور ہے مدینے میں، روز دن نمازیں پڑھتی رہتی، جب ٹائم ملتا ہے نفل نماز، جب ٹائم ملتا ہے نفل نماز. قال فرما چھوڑو اس بات کو، پسند فرمایا ماہ علیکم بما تطیقون، تمہارے ذمے ہے جس کی تم نے ہمت ہو وہی کام کرو. بس یہ رات دن پڑھ تو رہی ہے، نماز تھک جائے گی، چھوڑ دے. اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو دائمی عمل ہونا چاہیے، روزانہ کی بجات پسند. ماں چھوڑ دو علیکم واللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ تعالیٰ بیزار نہیں ہوتے جب تک تم بیزار نہیں ہو جاتے. اللہ تو اجر دیتے رہتے ہیں لیکن پھر وہ بندہ ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. وقارا احب الدین الیہ، اور سب سے محبوب اعمال اللہ کو کون سے ہیں؟ ما داوم مالی صاحبہ، جس پر کرنے والا دوام کرے. یہ اس لیے انسان کو تھوڑا تھوڑا اپنے روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے اعمال، یعنی تھوڑا مطالعہ کرنا ہے، تھوڑی تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنی ہے، لیکن روزانہ دیکھو کہ روزانہ ہو رہا ہے یا نہیں. بھائی یہ کچھ نفل پڑھ لینے. اس لیے ہمارے حضرت دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پوری فرمایا کرتے تھے، رات کو انسان استنجے کے لیے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت ہی پڑھ کے پھر سو جائے، کوئی ٹائم نہیں لگے گا اس میں. لیکن یہ آہستہ آہستہ ایسا دوام عمل ہو جائے گا کہ تمہیں 2 رکعت 4 رکعت کی توفیق ہوتی رہے گی. بہت لمبی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آدھی رات جاگے یا اگر اٹھے ہی ہو استنجا کرنے کے لیے تو بس اسی میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جاؤ. باب زیادت الایمان و نقصان کی، ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس ایمان پر بحث کی کہ نفس ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے. پہلے اعمال کے اعتبار سے ایمان کا گھٹنا بڑھنا تھا. تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، کہ اہل ایمان میں تفاضل، اہل ایمان میں تفاضل کا بیان تھا کہ جو اہل ایمان ہے، ایمان والے ہیں، ان میں درجات ہیں. اب ہے کہ نفس ایمان میں بھی درجات ہیں. کسی کا جو ہے وہ نور ایمانی زیادہ ہے، کسی کا کم ہے. زیادت الایمان و نقصان. قول اللہ تعالیٰ وزدناہم ھدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اکمل تو تمہارے کے دین تمہارا اکمل کر دیا. معلوم کہ ہمارا دین اکمل ہے، پہلے بھی دین تھے وہ کامل تھے، یہ کہ ہمارا دین اکمل ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے دین ناقص تھے، اپنے اعتبار سے وہ کامل تھے، اپنے اعتبار سے وہ کامل دین تھے، اپنے زمانے کے اعتبار سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں دین کو کا ارتقا جہاں تک جانا چاہیے اس کے اعتبار سے وہ کم تھے. دیکھنے میں آپ نے 2 منزلہ مکان بنا لیا، ٹھیک ہے، دیکھنے والا کہہ رہا ہے ماشاءاللہ 2 منزلہ سٹوری بن گئی، مکمل ہے. لیکن بنانے والے کے ذہن میں کہ میں نے 4 منزلہ بنانا ہے تو اس کے لیے تو 2 منزلیں ناقص ہے نا. یہ سمجھو بات ہے. دین موسوی بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے مکمل تھا، دین عیسوی بھی مکمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں تک دین کو لے جانا چاہتے تھے اس کی سربلندی کو اس کے اعتبار سے وہ ناقص تھا. تو جب اسلام آیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنے نعمت سے پوری کرنا. اکمال کہتے ہیں اصل کے اعتبار سے کسی شے کا مکمل ہونا، اور اتمام کہتے ہیں اوصاف کے اعتبار سے مکمل ہونا. اکمال کا مطلب ہے جیسے اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے اس کا جو سب جب اس کو مکمل کر دیا جائے، بنا دیا جائے
یہ اکمال ہے. پھر اس کا رنگ و روغن کیا جائے اور اس کے پردے لگائے جائیں اور اس کے اندر جو ہے ایک چھت وت لگائی جائے, یہ اتمام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں جو میں نے دین دیا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مکمل اور حسن و جمال کے اعتبار سے مکمل ہے. دیکھو ہمیں نماز دے دی, اب نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے کتنی چیزیں اس میں دے دی. حالانکہ نماز میں اگر فرض واجب دیکھا جائے تو وہ اور ہے, لیکن مستحبات کتنے اس میں, سبحان اللہ پڑھنا ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, یہ تم نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, پہلے سنتیں پڑھنی, بعد میں سنتیں پڑھنی, یہ ساری اس نفس سے نماز کو حسین بنانے کے لیے. نفس نماز تو انسان اللہ اکبر کہے اور بس تلاوت کرے اور رکوع میں چلا جائے, خاموش کھڑا رہے, پھر اوپر آ جائے, کیونکہ فرض تو یہی ہے. لیکن اب اس کے اندر مستحبات بھی ڈال دی, اس میں سنتیں بھی ڈال دی, اور اس سے پہلے بھی کچھ نفل پڑھ لو, سنتیں پڑھ لو. کہتے یہ پہلے جو سنتیں پڑھائی جاتی نماز سے وہ دراصل یہ ایسی ہے جیسے ایئرپورٹ کے اوپر جہاز دوڑتا ہے پہلے پھر اڑتا ہے, تاکہ تو ہماری روح اب اللہ کی طرف اس نے متوجہ ہونا ہے. جس کو پہلے نفل پڑھا کر اس کو سیدھا کر لو, ایئرپورٹ پر دوڑا لو, اب اس کے بعد جب فرض آئے گا تو اب اڑنا شروع کر دو. یہ پہلے سے روح سیدھی ہو جائے ہماری, یہ جو ادھر ادھر سے باہر سے گھوم پھر کر آئی ہے. اب اللہ اکبر جب تم 2 رکعت 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہو تو یہ ہوتا ہے, اور بعد میں جب سنتے پڑھتے ہیں تو جو بقایا نماز میں کمی بیشی اس کو پورا کرے گی وہ. اس لیے تو جتنے بھی نوافل ہیں اور سنتیں ہیں اس سے فرائض کو پورا کیا جائے. تو الیوم اکملت لکم دینکم, تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین مکمل ہے اور اپنے اوصاف کے اعتبار سے بھی دین مکمل ہے. فَإِذَا طَلَ الشَّيْءُ مِنَ الْكَمَالِ وَهُوَ نَاقِصٌ, جب کمال میں کوئی چیز رہ جائے تو وہ ناقص ہو جاتی ہے, یعنی اصل میں اگر کمی آ جائے تو وہ ناقص ہے. تمہارا دین ہر اعتبار سے کامل. نمازیں دیکھ لو, مطلب نمازیں آدم السلام نے ایک نماز پڑھی, فجر کی نماز آدم السلام نے پڑھی, زور کی نماز موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی. اس طرح عصر کی نماز اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے پڑھی. مغرب کی نماز داؤد السلام نے پڑھی, وہ 4 پڑھ رہے تھے 3 پر تھک گئے. اب عشاء کی نماز ہم نے پڑھی. اب ان 5 نمازیں ہمیں دے دی, سارے نبیوں کی نمازیں دے دی. عشاء ہماری اپنی نماز, تو 4 نماز. تو دیکھو اکمال ہے یا نہیں, کہ سال اب کوئی قیامت کے دن آئے گا, کوئی امت آئے گی 1 نماز پڑھ کر آئے گی, کوئی 2 نمازیں پڑھ کر آئے گی, کوئی 3 نمازیں. لیکن ہم جب آئیں گے تو ہمارے پاس سارے نبیوں کی نمازیں بھی ہیں اور عشاء ہماری اپنی بھی ہیں, وہ کسی نے بھی نہیں پڑھی. اس لیے آپ عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا تو صحابہ کرام دیر سے آپ آئے, پیغمبر اسلام پر وحی بھی آ جاتی تھی, اب دیر سے آئے تو صحابہ گھوم رہے تھے اس طرح, مسجد میں دیر بہت ہو گئی. اللہ فرمایا کہ پورے روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا, اور فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جس کی وجہ سے تم ساری امتوں پر فضیلت دیے گئے. انکم فضلتم علی سائر, باقی نمازیں پڑھی ہیں, ان کی حاضری لگی ہوئی ہیں, فجر میں بھی حاضری لگی ہوئی امتوں کی, ظہر میں بھی لگی ہوئی, عصر میں, مغرب میں بھی لگی ہوئی, عشاء میں کسی کی حاضری مثل سنت کی حاضری. اب یہ دیکھو تو تمام نبیوں کا جو تھا وہ سارا اس میں دے دیا. اسی طریقے پر جتنے بھی اعمال ہمارے ہیں, ان تمام اعمال میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال تھے وہ سب اس کے اندر بھی ہمارے شامل اور زائد اعمال بھی ہیں. جب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. تو اب روایت لے آ رہے ہیں حضرت مسلم ابراہیم قال شام قال قتادہ عن انس النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ فی قلبہ شیء من خیر. یہاں پر لفظ خیر کا اور ایمان مراد ہے, یا خیر سے بھی ایمان مراد ہے. خیر سے مراد ایمان ہے, یہ بھی جو حدیث بظاہر ترجمۃ الباب کے نہیں ہے, لیکن آگے نیچے جو اس کا مطابق آئے ہیں اس میں ایمان کا لفظ ہے, لیکن خیر سے مراد یہاں ایمان ہے. کہ نکالو جس کے دل میں وزن و شعیرت ان جو کے برابر بھی ایمان ہے. یاد رکھو جہنم میں, جہنم بالکل کالی ہے, کیا ہے اس کی آگ بالکل کیا ہے, تو انسان کے اندر جتنا نور ہوگا تھوڑا سا بھی وہ چمکے گا, اس میں دور سے نظر آئے گا چمکتا ہوا. یہ اندر کی چیزیں باہر نظر آئیں گی, پہلے اب اس وقت تو نہیں نظر آتی, لیکن آخرت میں سب نظر آئے گا. جتنا نور کسی قلب میں ہوگا وہ نظر آئے گا. اب جہنم میں چلا گا اپنے بدعملی کی وجہ سے, اب اللہ تعالیٰ سفارشیں شروع ہو جائیں گی. اور میں جس کے دل میں جو کے برابر, جو بڑا ہوتا ہے جو کا دان, وہ چمک رہا ہے اس کے.
اس سے مراد ہے کہ اس نے کوئی نیکی کی ہے، قلبی نیکی، ہاتھوں کی قلبی نیکی کی، دل میں کوئی اچھا خیال کسی کے بارے میں آیا یا اچھا سوچا کسی کے بارے میں اللہ سے، وہ بھی اس کے دل میں وہ بھی نیکی ہوگی، وہ نظر آئے گا۔ یہ نفس ایمان کے علاوہ ہے، جو کے برابر، ان کو نکالو، سب ان کو نکال لے۔ یخرج من النار من قال لا الہ فی قلبی وزن برۃ من خیر، نکالا جائے گا آگ میں سے اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے برابر خیر ہے، یعنی گندم کے دانے کے برابر چمک رہا ہے اس کا سینہ، کہا کچھ چھوٹا سا، تو اس کو نکالیں گے، فرشتے نکالیں گے، انبیاء السلام نکالیں گے، علماء نکالیں گے، شہداء نکالیں گے۔ یخرج من النار من قال لا الہ فی قلبی وزن ذرۃ من خیر، کہا کہ ذرے کے برابر خیر ہے، اس کو نکالو آپ، بالکل چھوٹی، ذرے کے برابر۔ ذرہ کہا جاتا ہے کہ اگر کھڑکی میں سے دھوپ آ رہی ہو کمرے میں تو اس کے اندر جو چیز اڑ رہی ہوتی نا ان کو ذرات کہتے ہیں، اب اتنا معمولی وہ بھی نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا، فرمایا ان کو نکالو۔ قال ابان اللہ قطعنا حدثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال من ایمان مکان، خیر کی جگہ ایمان لفظ ہے، یہاں پر خیر سے مراد ایمان ہے، خیر کا لفظ سے مراد نفس ایمان ہے۔ امام بخاری بتاتا ہے ایمان کسی کا زیادہ کسی کم ہے، یہ نور ایمانی مراد ہے، کسی کا اتنا نور ہے جیسے جوں کا دانہ ہے، کسی کا گندم ہے، کسی کا بالکل ذرے کے برابر ہے۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا ہاتھ ڈالیں گے 3 بار، ان کو نکالیں گے جن کے ایمان کا پتہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ عجیب بات، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ماں نے کہا کہ اصحاب فطرت ہے، عیسیٰ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان جو لوگ تھے، جہاں کوئی نبی نہیں آیا 600 سال تک، وہ لوگ ہیں۔ لیکن حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی جگہ پر زندگی جن کی گزر گئی جہاں کوئی داعی نہیں پہنچ سکا، پہاڑوں کی کھو میں رہتے تھے، چوٹیوں پر رہتے تھے، وادیوں میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے اور ساحلوں میں رہتے تھے، تو ایسے جزیروں میں رہ رہے ہیں، ان کے دل میں ایک بات ہے کہ یار کوئی ہے ہمارا جس نے ہمیں بنایا ہے، لیکن نام نہیں جانتے اور اس کا کام نہیں جانتے، دنیا داری میں لگے ہو، کسی غیر اللہ کی پوجا نہیں کی، کسی درخت کو نہیں پوجا، سورج کو نہیں پوجا، چاند کو، شرک نہیں کیا، دل میں کی نہا خانے میں ایک بات چھپی ہے کہ کوئی ہے، کوئی بڑی ذات ہے جو کانا نظام چلا رہی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بھی قدر فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، کوئی دائی نہیں پہنچا ان تک، کسی نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں کہ اللہ کی ذات، لیکن دل میں ایک بات ہے کہ کوئی ہے، جب بھی کائنات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بڑی ذات ہے جو نظام چلا رہی ہے، بڑی ذات ہے، لیکن وہ اس کا نام نہیں جانتے، اس کی فرائض نہیں جانتے کہ اس کو کیسے کچھ کرنا ہے، اس کا نام نہیں جانتے کہ لفظ اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے ہم نے، اور اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے، کھانے پینے میں جو بھی ہے، جنگلی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کوئی دائی پہنچا نہیں ہے۔ تو ایسے آدم السلام سے لے کر اور قیامت تک ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، پتہ نہیں کون کہاں ہے کیا ہے، ان کو کچھ خبر نہیں ہے ہم کون ہیں کیا ہیں، ہم ہی کون ہیں، لیکن شرک نہیں کیا انہوں نے کبھی، کسی اور کی پوجا بھی نہیں کی، لیکن دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی ہے، کوئی بڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ 3 بار ہاتھ ڈالیں گے اور ان کو نکال کر نہر حیات میں ڈالیں گے، جل جل کے کالے ہو چکے ہوں گے، یہ نہر حیات میں ڈالیں گے، اور وہاں سے پھر وہ ایسے نکلیں گے جیسے پودا نکلتا ہے زمین سے، پیلے رنگ کا گولڈن کلر ہو کر باہر نکلیں گے، پھر ان کو وہاں سے جنت میں یہ وہ لوگ ہیں۔ اگلی روایت میں آتا ہے حدثنا حسن الصباح سمجھ جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس اخبرنا قیس مسلم طارق بن شعب بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ من یہود قال له، حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے تقرؤون جو تم پڑھتے ہو، لو علینا معاشر یہود نزلت، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم اس دن عید مناتے، ہم اس دن عید مناتے، یعنی اپنی مرضی سے عید منانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے،
یہودی نے کہا تھا امیر بناتے، ان کا جو خوش ہوتی عید اس کو لفظ عید قرار دے دیتے. قال ایو آیات، عمر نے فرمایا کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تمہیں کہہ رہے ہو؟ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو تمہارے بطور دین پسند کر لیا. یہ آیت، اور یہ آیت تھی بھی اچھی، کیونکہ یاد رکھو دنیا میں سب سے اونچی نعمت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ قانون مکمل ہو جائے. جب کسی ملک کا قانون مکمل ہے تو ہر اعتبار سے وہ ترقی کرتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں رات دن قانون میں گڑبڑ چلتی رہتی ہے ہمارے ملک میں، اس لیے تو ترقی نہیں ہے. نئے نئے قانون بنا دیتے ہیں، مجرم کو معاف کرنا ہو تو اس کے لیے قانون، اور جو ہے بری کو پکڑنا ہو تو اس کے لیے نیا قانون. یہ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، یعنی ہر اعتبار سے اپنا دین مکمل کر دیا. یہ دین گھر میں چلاؤ تو تب بھی مکمل، بازار میں چلاؤ تو تب بھی مکمل، کاروبار میں چلاؤ تو تب بھی مکمل، عدالت میں چلاؤ تب بھی مکمل. ایسا دین. اس یہودی نے کہا کہ یہ نعمت آپ لوگوں کو مل گئی اور کیا نہیں دی. تورات بہت بڑی کتاب ہے لیکن بہت سی ابھی ایسی چیزیں تھی جس میں جو مخفی تھی. انجیل کے اندر تو ویسی بھی باتوں نصیحت تھی. کسی مسلمان سے کسی نے ایسے کہا، انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام سے شادی کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں کوئی منقول ہے کہ بیوی کو ایسے رکھنا ہے اور بچوں کو ایسے رکھنا ہے؟ ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. جب شادی نہیں ہوئی تھی تو ان سے ایسی باتیں کیسے آئیں گی بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کر شادی کریں گے جب دوبارہ اتریں گے. پیغمبر صاحب شادی کی تو آپ نے بتایا، بھر گھر میں اور اپنے عمل سے بھی بتایا. گھر میں کام کاج میں حصہ لے رہے ہیں، بکری کا دودھ نکال رہے ہیں، اپنے برتن اپنے کپڑے وغیرہ خود درست فرما رہے ہیں، جوتی خود درست. کیا ازواج مطہرات نہیں تھی؟ لیکن انسان ہر وقت ڈنڈا لے کر بھی یہ کرو وہ کرو، جو کام خود کر سکتا وہ خود کرے. تو محتاج لنگڑا لولا تو نہیں ہے کہ بھائی یہ اٹھا کر دے دو، مجھے پانی پلا دو، آپ پانی رکھا ہے وہ پانی پلاؤ بھی گھڑے میں سے ڈال کر. تو محتاج ہے تو خود کر لے. وسلم نے یہ بتایا کہ ان کی اہلیہ تھی، گھر میں عورتیں تھیں. تو سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ ہر اعتبار سے ایسے قوانین، ایسے ضابطے، ایسے آداب ہوں کہ جہاں پہ بھی اب بازار میں چلے جاؤ، اسلام کا بازار کے بارے میں پورا نظام آ گیا. کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے نظام آپ نے کیسے اس کام کرنا ہے، پورا نظام، کوئی کمی بیشی نہیں. ہر بار میں، معاشرت میں، رہنے سہنے میں کیسے صلہ رحمی کرنی، کیسے آپ نے پڑوسیوں کو حقوق ادا، سب چیزیں. انہوں نے کہا یہ ایسی آیت ہے جو آپ پر اتری ہے کہ اگر ہم پر اترتی یہودیوں پر تو ہم عید مناتے اس دن. اب عمر سے کہا، آپ نے کہا فرمایا اور عمر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس آیت کو یا اس دن کو اہمیت نہیں دیتے. عرفنا ذالک الیوم، ہمیں معلوم ہے کس دن یہ آیت اتری ہے. والمکان الذی نزل فیہ علیہ السلام، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، جس دن وہ بھی جگہ بھی پتہ ہمیں. وقائم بعرفہ، رسول اللہ عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے. حجۃ الوداع تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا اور میدان عرفہ تھا. یوم جمعہ اور جمعے کا دن تھا. تو کہا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے تو کئی عیدیں ہیں. ایک تو عرفے کا دن وہ بھی عید، یہ سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جمعے کا دن، پھر اگلے دن عید الفطر، عید الاضحیٰ پڑی جاتی ہے. انہوں نے کہا کئی عیدیں ہیں لیکن اس طرح عید منانا اپنی مرضی سے یہ مسلمانوں کا کام نہیں. مسلمان سفرما لکل قوم عید، ہر قوم کی عید ہے اور ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، عید الفطر. آپ اس کی طرف سے اب نئی نئی عیدیں شروع ہو گئی، فلاں عید فلاں عید فلاں عید. یہ مسلمانوں کا کام نہیں. یہ یہودیوں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جس دن خوش ہو اس کو عید قرار دے دیتے تھے. اسلام میں ایسا نہیں. اسلام میں ضابطہ ہے. اور فرمایا دو عیدیں ہیں، کتنی بھی آپ کو خوشی کا دن ملے. تو آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اس یہودی سے یہ آیت جہاں اتری ہے اور جس دن اتری ہے اور جس وقت اتری ہے وہ سارے کے سارے ہمارے لیے بہت خوشی کے مواقع ہیں. حجۃ الوداع، عرفہ کا میدان، پھر جمعے کا دن. جمعے کا دن بھی جو ہے وہ بھی عید ہوتی ہے. جمعے کا دن افضل الایام ہے، سید الایام ہے. اور پھر حج جو ہے جمعے کو اگر حج آ جائے، یعنی عرفہ کے دن اگر جمعے کو آ جائے تو 70 حج کے برابر ہوتا ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ہو تو 70 پچھلے سال، اس سال نہیں جو پچھلے سال حج تھا وہ یہی تھا. الحمدللہ 2 حج ایسے نصیب ہوئے زندگی میں، 2015 کا اور پچھلے سال کا. وہ جمعے کے دن تھا. جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ 70 حج کے برابر ایک حج ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کا دن سید الایام ہے. تو اس دن جب عرفہ کا دن آ جائے تو پیغمبر اسلام کا حجۃ الوداع بھی عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. باب الزکات من الاسلام کے زکات بھی اسلام میں سے ہے. اور تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيم. اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اللہ کی عبادت کرے، لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء، اس سے مراد ہے نیت خالص کرے، یقین سے نماز قائم کریں، زکات دیں. ذالک الدین القیمہ، یہ دین قیمہ ہے. تو سب کو دین قرار دیا ہے، قرآن نے سب کو دین قرار دیا. نماز کو بھی دین قرار دیا اور زکات کو بھی دین قرار دیا اور نیت کو بھی دین قرار دیا. حضرت اسماعیل قابلہ مالک عمی ابی سہیل ابن مالک نبی انہ سمع طلق عبید اللہ یقول جاء رجل وسلم من اہل نجد، ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس اہل نجد سے. نجد کہتے ہیں اونچا علاقہ. یہ اس طریقے پر ہے، یہ جو عرب ہے ایسے اونچا آتا ہے پھر برابر آتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے. تو جو اونچا علاقہ ہے وہ نجد ہے، جو نیچا علاقہ وہ تہامہ ہے جو سمندر کے قریب ہے، اور جو درمیان کا علاقہ ہے یہ حجاز ہے، حجاز مقدس ہے جس میں مکہ اور مدینہ یہ برابر ہے. اور اس کے بعد پھر جنا آگے یمن کی طرف ادھر پھر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سمندر ہے. سمندر کی طرف ہمیشہ نیچے جائے گا. اس لیے جو گاڑی آتی ہے اس کو ڈاؤن کہتے ہیں، کراچی جو ہے، اور جو کراچی سے ادھر آتی ہے وہ آپ ہوتی ہے کیونکہ سمندر کے بعد اونچائی شروع ہو جاتی ہے، سمندر سے مخالف سے مطلب. لہٰذا دیکھا جاتا ہے کتنے ہزار فٹ اونچائی ہے یہ پہاڑ، 5000 ہے، 10,000 سمندر سے دیکھا جاتا ہے. ہاں جی، سمندر سے کتنی بلندی ہے اس کی یاد رکھنا. تو 3 حصے عرب کے، ایک نجد ہے اس میں ریاض وغیرہ کا علاقہ ہے، یہ اونچا علاقہ ہے، اور ایک حجاز ہے جس میں مکہ مدینہ برابر ہے، اور ایک تہامہ ہے جو نیچا ہے. تہامہ بالکل نیچا علاقہ جو سمندر کے کنارے کنارے ہے. یہ نجد سے آدمی آیا، نجد سے یعنی وہ اونچے علاقے میں. شاعر اللہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے کیونکہ بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا اور بالکل مٹی ان میں ہوتا. نظم و دوی صوتی علانت کو ما یقول، ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سن رہے تھے لیکن کیا رہا ہے، یعنی وہ الفاظ دہرا رہا تھا. وہ سلم کا بڑا روپ تھا، وہ الفاظ دہرا رہا تھا، یہ یوں یعنی میں یہ سوال کروں گا، میں یہ سوال کروں گا، میں سوال کروں گا. حتیٰ دنا تو رسول اللہ قریب و فیضا و یس الاسلام، تو پیغمبر اسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا. قال وسلم، آپ نے فرمایا 5 صلوات، فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو فی اليوم واللیل، رات دن میں 5 نمازیں پڑھو، یہ اسلام. قال علیہ غیر ہوا، کہا کہ 5 کے علاوہ اور نمازیں تو نہیں ہیں، کہا کہ لا الا ان تطوع، کہا کہ ہاں مگر تم نفل پڑھے. فرض 5 نمازیں ہیں، الا ہے کہ تو نفل پڑھے تو تو نفل پڑھ سکتا ہے کیونکہ باقی ساری سنتیں وغیرہ ہیں. قال وسلم شام و رمضان، پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے. قال حل علیہ غیرہ، کہا کہ اور بھی کچھ ہے. قال لا الا ان تطوع، کہا کہ نہیں فرض رمضان کے روزے ہیں، الا ہے کہ تو نفل روزے رکھے. اور ذکر وسلم الزکات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکات کا ذکر بھی کیا. قال حل علیہ غیرہ، کہا کہ زکات کے علاوہ بھی کچھ اللہ کے راستے میں دینا ہے. کہا کہ لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی کرے، نفلی صدقہ وغیرہ کرے. فضل جو وہ یقول، تو وہ آدمی پھرا یہ کہتے ہوئے واللہ لا ازید ولا هذا ولا انقص، نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. کہا میں نہ زیادہ کروں گا، بس یہ جو آپ نے کہا میں اس پر عمل کروں گا. سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں اس آدمی کی خصوصیت یاد رکھو. بعض صحابہ کرام کو پیغمبر السلام نے اپنے خاص اختیارات میں خصوصیت دے دی تھی، اتنے لیے خاص ہے. لہذا فرمایا کہ یہ آدمی اگر اس پر بھی عمل کر لے گا، افرا ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر سچا ہے، بلکہ دوسرے بعد میں جنت میں چلا گیا. یعنی وہ فرائض پر بھی عمل کرے گا، جنت میں چلا گیا. اس آدمی کی خصوصیت ہے. یہ پیغمبر السلام کی شان تھی کہ آپ نے جس طرح آپ پیچھے آپ نے وہاں پر آگے آیا ہے یا آ جائے گا کہ آپ حضرت ابو حذیفہ کا ایک منہ بولا بیٹا تھا، 15 سال کی عمر تھی. آپ ان کی جب شادی کی تو پردے کا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی میں کیا کروں، میرا منہ بولا بیٹا ہے. وہ پوری تفصیل میں نے پہلے بتائی بھی گئی.
آپ نے فرمایا کہ تیرے بچے ہیں؟ کہا کہ میری دوسری جو اہلیہ ہے، جب پہلی اہلیہ فوت ہو گئی تھی، دوسری جو اہلیہ ہے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو فرمایا برتن میں دودھ نکال کر اس کو پلا دے۔ اب 15 سال کی عمر ہے، جب وہ دودھ پی لے گا تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا، یا اس کی خصوصیت ہے۔ رضاعت 2 سال کے اندر اندر بچہ دودھ پیے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں، بڑی عمر والا نہیں، لیکن صحابی کی خصوصیت ہے۔ پیغمبر فرمایا اب یہ اس کا رضائی، اب رضائی بیٹا بن گیا تو گھر میں آنے جانے لگ گیا، کیونکہ رضائی بیٹے کا وہی حکم ہے جو حقیقی بیٹے کا۔ یہ صحابی کی خصوصیت ہے۔ قربانی کا موقع ہے، ایک صحابی آئے، کہا کہ حضرت یہ میرے پاس 6 مہینے کا بکرا ہے، اور 6 مہینے کا دمبا میڈا تو لگ جاتا، بکرا نہیں لگتا، کہ یہ بکرا ہے، اب میرے پاس تو یہی ہے، قربانی کرنے کو دل چاہتا ہے، اور میں بس جا تو کر لے، کوئی اور نہیں کر سکتا، جا اب اس کو اجازت ہوگی۔ یہ یہاں بھی اس آدمی سے جو کہا کہ بس میں فرض پر ہی عمل کروں گا، تو فرمایا کہ بس یہ تیری خصوصیت ہے، پھر بھی تیرے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم کرتے تھے، جن کو کہا جنتی وہ جنتی ہو گیا، وہ آپ نے ان کو دے دی، تو اس میں بھائی کون سی استباحت کی بات ہے؟ تو سید انور شاہ صاحب فرماتے اس آدمی کی خصوصیت تھی بس۔ اور وطر نماز جو وہ تو عشاء کے تابع ہے، لہٰذا اسی کے اندر داخل ہے۔ پہلے امام بخاری بتلا رہے ہیں کہ اس نے اسلام کا پوچھا تو رسول اللہ نے نماز، روزہ، ساری چیزیں بیان کی، تو مالک یہ ساری چیزیں کس کا حصہ ہے؟ اسلام۔ جب اسلام کا حصہ ہے تو ایمان کا بھی حصہ ہے۔ باب اتباع جناز من ایمان، امام بخاری آخری باب لا رہے ہیں، شعب ایمان کا آخری باب، جنازے کے پیچھے جانا، کیونکہ انسان نیکی کر کے پھر مرتا ہے۔ اب امام بخاری بند کر رہے ہیں، آگے پھر جو مباحث آئیں گے وہ اور طرح کی۔ یہاں پر بحث، آخری بحث لا رہے ہیں شعب ایمان میں اتباع جنائز کی، کہ جنازے میں پیچھے جانا، اتباع جنائز۔ حضرت ابن عبداللہ ابن علی المنجوفی قال اللہ رحمہ الحسن محمد نبی رضی اللہ عنہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم، جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے، ایمان و احتسابا، ایک تو ایمان کی وجہ سے جائے، احتساب اور ثواب کے لیے جائے۔ میں نے بتایا احتساب کا معنی ہے اللہ کی رضا طلب کرنا، اور احتساب کا معنی ہے ثواب کے لیے جانا، اور ایمان ہے کہ با ایمان ہو انسان، مومن انسان۔ ایمان مبدا ہے، احتساب منتہا ہے۔ وکانا وہ اس جنازے میں ساتھ رہے حتیٰ یصلی علیہ، یہاں تک اس پر نماز پڑھے جنازے پر، ویقول من دفنیہ، اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے، یعنی دفن تک، قبر بھی قبرستان بھی چلا گیا۔ فَإِنَّ يَرْجُمِ الْأَجْرِ بِقِيرَاتَيْن، تو 2 قیرات اجر اس کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ قیرات کہتے ہیں یہ جو ایک درم ہوتا ہے، اس کے 12 آنے ہوتے ہیں، تو ایک آنا جو ہوتا ہے نا اس کو قیرات کہتے ہیں، 12 آنے، اس کا جو ایک آنا ہے اس کو قیرات کہتے ہیں۔ بالکل چھوٹا سا سکہ ہے یہ، درم کا بالکل چھوٹا سا سکہ، جیسے آج کل درم جن ملکوں میں چلتا ہے تو میرے خیال 300 روپے کا ہوگا درم، جہاں پر نہیں 77-80 روپے کا، 82 روپے کا۔ اب اس 82 روپے کو 12 پر تقسیم کر لو، 12 5 80، 5 روپے سمجھ لو۔ تو پہاڑے نہیں آتے تب تو پہاڑے یاد کرایا کرتے تھے، 20 تک پہاڑے یاد نہ کرے تو استاد جی مارا کرتے تھے۔ اب تو کیلکولیٹر آ گیا، بچی کا اپنا دماغ چلانا ختم۔ بس تو اب کیا ہوا کہ اب یہ قیرات کتنا چھوٹا سا ہے، معمولی سا سکہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قیرات کتنا بڑا ہے یہ دیکھنا۔ اللہ کا قیرات فرماتے ہیں کل قیرات مثل احد، اللہ کا ہر قیرات احد پہاڑ جتنا، اور احد پہاڑ 7 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہے۔ اب سائنسدانوں نے آج کل چونکہ وزن نکال لیتے ہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی پیمائش سے وزن نکال لیتے ہیں، تو اس کی پیمائش سے جو وزن نکالا ہے 40,000 ٹن، 40 ارب ٹن، 40 ارب ٹن اس کا وزن ہے احد پہاڑ کا، 40 ارب ٹن۔ تو فرمایا کہ 2 قیرات ملیں گی اس انسان کو، اتنا بڑا اجر اس میں ڈالا جائے گا۔ ومن صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی نماز پڑھ کے جنازے کی چلا گیا قبل ان تدفن، دفن سے پہلے،
پہلے یرجو الذی بقات تو اس کو ایک کی رات ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ یہ جو جنازے یہاں مفت میں آ جاتے ہیں بھائی ہمارے یہیں پر ہم پڑھ لیتے ہیں تو مفت میں ہمیں قیرات ملتے ہیں. اس لیے عبداللہ بن عمر نے جب یہ روایت سنی حضرت ابو ہریرہ کی تو افسوس کرنے لگے ہم نے کتنے قیرات ضائع کر دی. کیونکہ صحابہ اکرام سب کو ساری حدیثیں نہیں تھی پتہ. جیسے آج کل تو چھپی ہوئی نا ہمیں پتہ سب غسل نہیں پتہ تھا. ایک نے سنی دوسرے نے نہیں سنی. تو ابو ہریرہ سے سنی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں. اس کے بعد وہ بہت اہتمام فرماتے تھے بلکہ دفن تک ہمیشہ ساتھ جاتے تھے تاکہ مجھے 2 قیرات اور 1 قیرات احد پہاڑ جتنا. اور احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ دنیا کے بڑے پہاڑوں میں سے اکیلا جو پہاڑ ہے. باقی تو سلسلے ہوتے ہیں. اکیلا منفرد پہاڑ اتنا بڑا کوئی نہیں ہے. یہ 7 میل لمبا اور 3 میل چوڑا اور اتنا مبارک ہو کہ 100 کے قریب احد پہاڑ کے اوپر زیارتیں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے یا کچھ وہاں فرمایا 100 کے قریب جا رہا 100 کے قریب جاتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع جنازہ بھی ایمان میں اتصاب ہے نا. ایمان اتصاب ایک جنازے کے پیچھے جانا بھی ایمان کا تقاضا ہے. تابع عثمان مؤذن قال ابن عوف محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم